بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وفيوزه وبركاته في الدارين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. آواز صحیح آ رہا ہے یا کوئی نقص ہے؟ آواز میرا صحیح آ رہا ہے؟ میرے عزیز، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے پنجاب کے اندر بہت سے مدارس ہیں، مسجدوں کے اندر بخاری کا ختم ہوتا ہے اور باقاعدہ فلم بنائی جاتی ہے، فوٹو کھینچے جاتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بخاری پڑھاتے ہیں، اس میں ہے لعن اللہ المصورین، فوٹو کھینچنے والے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ بخاری پڑھاتے ہیں، پھر اسی بخاری کے ختم میں خدا کے گھر کے اندر وہی لعنتی فعل کرتے ہیں، فوٹو والا۔ میں پہلے جاتا تھا کافی جگہ ختم بخاری کرنے، لیکن میں لڑ کے آیا ہوں، ہر جگہ لڑ کے آیا ہوں، اب مجھے نہیں دعوت کرتے۔ آپ کے اسی بہاولپور کی بات ہے کہ وفاق کا جلسہ تھا اور مولوی صاحبان یہ فوٹو کھینچ رہے تھے۔ وفاق کے صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے اور نے فرمایا: علماء کرام، آپ بخاری بھی پڑھاتے ہیں اور یہ لعنتی فعل کر رہے ہیں، کس نے جواز کا فتویٰ دیا ہے؟ حضرت نے سخت تنبیہ کی اور ان سے وعدہ لیا کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی ہے۔ آپ حضرات کو علم ہے؟ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ مولانا سلیم اللہ خان صاحب صدر تھے وفاق کے، اور میرے ساتھ ان کا بہت پیار تھا۔ میری تفسیر دیکھی، فرمانے لگے اس دور کے اندر تو نے بڑا اونچا کارنامہ کیا ہے، اللہ آپ کو جزا دے، لیکن سمجھ اس کو آئے گی جو تیرے پاس پڑھے گا۔ میں نے کہا میں نے لکھی ہے اس لیے ہے کہ میرے پاس پڑھیں گے۔ اجمال ہے نا، مجمل ہے وہ۔ تو میں بڑا خوش ہوا ہوں اس بات پہ، ایک دیکھ رہا ہوں نہ کوئی موبائل ہے نہ کوئی فوٹو کھینچا رہا ہے بھی کچھ نہیں نا قاری صاحب؟ ہاں، میں کروڑ تک کے ختم بخاری کرا رہا تھا۔ حضرت مولانا عبد المجید صاحب مہربانی فرماتے تھے، میرے ذمہ کبھی لگا دیتے تھے۔ اب وہاں بھی فوٹو سنائے کھینچے جاتے ہیں، ان کے بعد میں نہیں گیا۔ ایک آدمی نے ایسے موبائل کیا،
میں نے کہا کیوں ہے فوٹو تو کھینچ رہا ہے؟ معلوم ہوتا کہ مفتی عبداللہ نے تجھے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ خیر المدارس کے مفتی عبداللہ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک ڈھنگ کیا۔ مفتی عبداللہ کہنے کہا نہیں جی نہیں میں نے کوئی فتویٰ دیا۔ میں نے کہا آپ حرام سمجھتے ہیں؟ کہنے کہا حرام۔ میں نے کہا یہ سارے سٹیج والے مولوی حرام سمجھتے ہیں؟ کہنے کہا ہاں۔ میں نے کہا سارے ہاتھ کھڑے کرو۔ میں نے اپنی طرف سے کام کر دیا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ وہ مولوی صاحبان نہیں عمل کر رہے، میرے ساتھ بھی اقرار کرنے کے باوجود۔ بڑی خوشی ہے۔ میرے محترم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، بہت اونچے عالم تھے، امیر المومنین فی الحدیث ان کا لقب ہے، اور اتنی ذہانت ہے ان کی کہ اس بخاری کی ابتدا انہوں نے کی ہے انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے، اور اختتام کر رہے ہیں وزن اعمال کی حدیث۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ذرا غور کرو۔ اس لیے کہ ہر عمل کی ابتدا ہوتی ہے نیت سے۔ اب میں ظاہر پیر سے جو آیا ہوں آپ کے ہاں، تو دل میں نیت کی تھی نا کہ میں بہاولپور جا رہا ہوں، ارادہ کیا تھا نہیں؟ آپ جو ہی کام کرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، اس کی ارادہ کرتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں۔ تو امام بخاری نے جب کتاب کی تالیف شروع کی تو ایک عمل کی ابتدا کر رہے تھے یا نہیں؟ تو ابتدا عمل کے اندر وہی حدیث ہے جو ابتدا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ کون سی؟ انما الاعمال بالنیات۔ اشارہ کیا کہ ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے کہ یہ میرا عظیم عمل ہے، اس کی میں ابتدا کیسے کر رہا ہوں؟ اس حدیث سے جس میں کس کا ذکر ہے؟ نیت کا ذکر ہے، تاکہ تم سارے حضرات نیت کو کیا کر لو؟ خالص کر لو۔ سمجھ رہے ہو؟ میری عادت ہے پوچھنے کی، آپ سے پوچھوں تو جواب دیا کرو۔ آخر کے اندر حدیث لائے وزن اعمال کی، یہ کیوں لائے آخر میں؟ ابتدا کے اندر تو وہی لائے، یہ کیوں آخر میں لائے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں نا ان کا اختتام ہوگا وزن اعمال پہ۔ جیسے ہمارے اعمال کی ابتدا کس سے ہوتی ہے آپ بتاؤ؟ نیت سے۔ اسی طرح ہمارے اعمال کا اختتام کس پہ ہوگا؟ وزن اعمال پہ ہوگا۔ مرنے کے ساتھ اختتام نہیں ہوتا، اسی وقت ہوگا۔ اب ہمارے محترم بھائی، میرے بھائی تھے برادر محترم صابر صاحب، جن کے نام پہ جمعیت صابر ہے، ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس کو فوت ہوئے تھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ ثواب ان کو مل رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے ساتھ، مرنے کے ساتھ اعمال ختم نہیں ہوتے، صدقات جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اعمال کا اختتام کس وقت ہوگا تم بتاؤ؟ وزن اعمال۔ جب اعمال کا وزن ہو جائے گا بس اعمال ختم۔ اس کے بعد جزائے اعمال شروع ہوگی۔ کیا؟ ہاں، اعمال کا بدلہ شروع ہوگا۔ نیک اعمال والے بہشت میں چلے جائیں گے، بد اعمال والے دوزخ میں چلے جائیں گے، آگے بدلہ شروع ہوگا۔ تو امام بخاری کتنا ذہین ہے، ابتدا کی اس حدیث کے ساتھ جس کے ساتھ ہر عمل کی کیا ابتدا کی جاتی ہے، اور اختتام کر رہے ہیں اس حدیث کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ اختتام عمل کے ساتھ، کہ اب حدیث بھی ختم ہو رہی ہے اور مناسب وہی حدیث ہے جو وزن اعمال کی۔ یہ تو ایک نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ سمجھیے کہ اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کا تعلق کیا ہے۔ وہ تو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ ابتدا میں کیوں لائے، یہ انتہا میں کیوں لائے، یہ وجہ بتائی تھی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس حدیث کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ تعلق یہ ہے، اشارہ کیا گیا کہ اگر قیامت کے دن تم چاہتے ہو کہ ہمارے اعمال بھاری ہوں، ان کے اندر کیا پیدا ہو؟ وزن پیدا ہو، تو نیت کو خالص کرو۔ کیا؟ پہلی حدیث پہ عمل کرو،
جس قدر نیت خالص ہوگی ہمارے اعمال کے اندر وزن بھی زیادہ ہوگا۔ اس کی میں دلیل دیتا ہوں۔ آقا مدنی نے ایک مقام پہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کا خوف کرو میرے اصحاب کے بارے میں، میرے اصحاب کا شکوہ نہ کرو، توہین نہ کرو ان کی۔ پھر آپ نے فرمایا میرے اصحاب کی شان یہ ہے لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصیفہ۔ بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو میرے صحابہ نے جو 1 کلو جو خرچ کیا تھا یا آدھا کلو جو خرچ کیا تھا اس ثواب کو نہیں پا سکتے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے آدھا کلو جو کے برابر نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ان کی نیت کے اندر کمال درجے کا اخلاص تھا۔ کیا؟ تو اخلاص چونکہ زیادہ تھا اس لیے ان کا آدھا کلو ہمارے احد پہاڑ سے بھی بڑھ گیا، سونے سے بڑھ گیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اونچی شان تھی۔ تو اشارہ کیا امام بخاری نے کہ اگر اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو جی؟ نیت خالص کرو۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں ادھر آپ نیت خالص کریں۔ تو درمیان میں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، قصہ تھوڑا سا۔ حیدرآباد دکن کا بادشاہ تھا جس کو نظام حیدرآباد کہتے تھے۔ ہمارے دیوبند سے فارغ علماء چند گئے، اس نے اچھی ملازمتیں دی، اچھی تنخواہیں دی، احترام کیا۔ پھر اس بادشاہ نے نواب صاحب نے خط لکھا دیوبند کہ جو عالم دیوبند سے فارغ ہو نا وہ ہمارے ہاں بھیج دو، میں اچھی ملازمت دوں گا۔ تو ہم جیسے مولوی صاحبان جو ہے نا خوش ہونے لگے، ہاں مچھا پھرکنا پہ گیا، ہاں کہ ادھر سے فارغ ہوں گے، نواب کی نوکری کریں گے، اچھی تنخواہ ملے گی۔ حضرت نانوتوی فوت ہو گئے جوانی میں، حضرت گنگوہی زندہ تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خط حضرت کے ہاں لے آئے کہ حضرت نواب صاحب نے یہ لکھا ہے اور ساتھیوں کی خواہش ہے کہ اچھی بات ہے، معاش ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، حضرت گنگوہی نے نواب صاحب کو لکھ دو کہ ہم طالب علموں کو دیوبند میں اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوابوں کے نوکر بنے، ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوابوں کے نوکر بنے، ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو نیت یہی کرنی ہے یا نہیں؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے پاکستان کا وزیر مشیر اس دیہاتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو 5 وقت اذان دیتا ہے اور اللہ کا نام بلند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے ہائے، اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، آقا کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا، آگے عمل کی دعوت دے رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ جو 5 وقت دیہاتی ہے اذان دے رہا ہے، خدا کی قسم آپ کے وزیر اس کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہم طلباء کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوابوں کے نوکر بنے، اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کا بات کریں۔ یہ نیت خالص کرو۔ اکبر نے پکارا سن لو یارو، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاروں نے کہا یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اکبر نے پکارا سن لو یارو، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاروں نے کیا کہا؟ یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو نیت کو خالص کرنا ہے نہیں کرنا؟
ہاں خالص کر لو، تب اعمال کے اندر وزن ہوگا۔ میرے محترم، قیامت کے دن وزن اعمال صحیح ہے، ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت میں ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال تولے جائیں گے، یہ وزن برحق ہے۔ ادھر بھی ہے وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، ہم قیامت کے دن انصاف کے میزان قائم کریں گے۔ ترازو کی بجائے یہی معنی کیا کرو، ہم انصاف کے کیا قائم کریں گے؟ میزان قائم کریں گے۔ اب اس کے اوپر معتزلہ نے اعتراض کر دیا، معتزلہ کہنے لگے جی نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہوگا اعمال کا، کیونکہ وزن ہوتا ہے اجسام کا، کیا؟ جسم کا وزن ہوتا ہے، اعمال تو اعراض ہیں نا، ان کا کیسے وزن ہوگا؟ اب میرا جسم ہے، میرا وزن ہوگا، یہ میں جو بول رہا ہوں اس کا وزن ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی وزن نہیں، یہ تو اعراض میں ہے۔ اس کا ایک جواب تو حضرت ابن عمر نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں فرمائے صحیفے تولے جائیں گے، ہم جو عمل کر رہے ہیں تو فرشتے صحیفوں میں درج کرتے ہیں نہیں، یہ رجسٹر ہے، صحیفوں کے پاس رجسٹر ہیں، درج کرتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو یہی صحیفے تولے جائیں گے۔ ٹھیک جواب نہیں، صحیفے تو جسم ہے، لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں نا یہ دنیا کے اندر اعراض ہیں، لیکن وہ دوسرے عالم آخرت کے اندر یہ اجسام بن جائیں گے، بلکہ برزخ سے اجسام بن جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک حسین شکل پیش کی جاتی ہے اور وہ مانوس ہوتا ہے، شکل کو دیکھ کے پھر کہتا ہے وجہ کل وجہ، واہ واہ تیرا تو حسین چہرہ ہے، میرے انس کے لیے تو آ گیا، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے آنا عملوں کا صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو اب دیکھو نیک عمل شکل میں آیا نہیں، تو حدیث سے ثابت ہے کہ ادھر اعراض ہیں، وہاں کیا ہو جاتے ہیں؟ اجسام ہو جاتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے رات کو تہجد پڑھے آنکھیں بند کر کے، پھر خواب دیکھا کہ مجھے حور ملی ہے لیکن اندھی حور ہے، کیا؟ حضرت کی خدمت میں کیا، حضرت میں تو نے آنکھیں بند کرتے نماز نہیں پڑھی تھی، کہنے کا ایسے ہو نا، یہ خلاف سنت ہے، تو اندھا تھی بیٹھی تو حور ہی اندھی ملی ہے، اور نماز کی شکل کیا ہے؟ حور کی شکل ہے نماز کی، اس کو حور مل گئی۔ تو اب یہ بھی ذہن میں بیٹھا ہے نہیں، وہ جواب بھی اپنے مقام پہ صحیح ہے، صحیح پہ تلیں گے، یہ جواب بھی اپنے مقام پہ صحیح ہے کہ ہمارے اعراض کیا بن جائیں گے؟ اجسام ہو جائیں گے۔ جو بدکار لوگ ہیں ان کے جو اعمال برے ہیں وہ سانپ بچھو کی شکل کے اندر ہوں گے، ڈراؤنے ہوں گے۔ یہ دو جواب ہیں۔ تیسرا جواب آج کل کے دور میں سنو، آج کل کے دور میں یہ اعراض جو ہے نا ان کا بھی وزن ہو رہا ہے۔ معتزلہ تو کہتے تھے اعراض کا وزن نہیں ہوتا، لیکن آج کل ہو رہا ہے وزن۔ آپ جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے بخار ہے، تو بخار کیا ہے؟ اجسام میں سے اعراض میں سے، وہ تھرمامیٹر رکھتا ہے ادھر، کہتا ہے تیرا بخار 102 پہ پہنچ گیا ہے، کہاں رہ گیا؟ بے وقوف آدمی، تو نے ہووے نہ ہے اور رگڑانے سے پیسے کی نڑکتے زیادہ پیسے ڈھونڈنے۔ اب دیکھو 102 جو اس نے بخار بتایا تو بخار کی مقدار بتا دیا نہیں، تو بخار وزن ہو گیا یا نہیں؟ تو اعراض وزن ہو رہے ہیں۔ ہم گاڑی کے اوپر ہے، کار کے اوپر لگا ہوا ہے جی میٹر، تو کار تو خود جسم ہے نا، لیکن اس کی یہ رفتار جو ہے وہ جسم ہے، وہ تو حال ہے نا، لیکن وہ میٹر بتاتا ہے یا نہیں کہ گاڑی اس رفتار پہ چل رہی ہے، 80 کی رفتار پہ، 100 کی رفتار پہ، بتاتی ہے یا نہیں؟ تو آج کے دور میں اعراض کی مقدار معلوم ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو جب تم نے ایسے آلات ایجاد کر لیے کہ اعراض کی مقدار معلوم، تو جو خالق کل ہے، ہمارا مالک ہے، اس کے پاس کوئی نہیں
کہ اس قسم کے میزان اللہ تبارک و تعالی بنائیں جس کے ساتھ ذریعہ اعراض کی کیا مقدار معلوم ہو. کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ یہ جواب جو میں نے دیا ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ یاد کرو گے؟ پھر میں کبھی آؤں سوال کروں تو جواب صحیح دو گے یا غلط دو گے؟ ہاں دے دو گے جواب، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے سب چیز. اب دیکھو جی، باب قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. سنا ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں بنات، وہ بھی بخاری شریف کو غور سے دیکھیں. یہاں چند الفاظ آئیں گے مشکل، تو بالکل غور سے دیکھنا، انشاءاللہ اس کا حل کر دیں گے ہم. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قائم کریں گے ہم میزان انصاف کے. یہاں ترازو کی بجائے کیا معنی کرو؟ میزان. کیونکہ ترازو تو ہوندی نا ترکڑی، اس کے ذریعے تو جسم تلتے ہیں نا، لیکن میزان کو ہم نے کیا کر دیا؟ عام. یہ تھرمامیٹر میزان ہے یا نہیں؟ میزان ہے نا، وہ جو گاڑی کے ساتھ لگا ہوا ہے میٹر وہی کا ہے، لیکن وہ ترکڑی لگا ہی نا، ترازو تو نہیں. لہٰذا اتنا مانا ترکڑی نہیں کرنا، ترازو نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ ہاں، قائم کریں گے ہم میزان انصاف کے قیامت کے دن کے اندر. اچھا جی، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ. امام بخاری نے جب قرآن پاک کے الفاظ لائے نا، اب اس سے ایک نتیجہ نکال رہے ہیں. کیا؟ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ انسانوں کے اعمال بھی اور اقوال بھی کیا وزن کیے جائیں گے. کہ امام بخاری نے دعویٰ تو آگے کرنا تھا کہ اعمال بھی تلیں گے اقوال بھی تلیں گے، یہ دعویٰ ہے، لیکن دلیل پہلے سے دے دی. دعوے کی دلیل قرآن سے دے دی. اور بے شک اعمال بنی آدم کے اور ان کی باتیں وزن کی جائیں گی. تم نے کیا پڑھا ہے؟ قول پڑھا ہے نا، قولہ یوزنو، لیکن کنارے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اقوالہم ہے. میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں. تم نے جو پڑھا ہے میں اس کو ترجیح نہیں دے رہا. کس کو ترجیح دے رہا ہوں؟ جو کنارے پہ. کیوں؟ کہ اعمال بھی جمع اقوال بھی مناسبت ہو نا. لیکن جب آپ اقوال پڑھیں گے پھر یوزنو نہیں ہوگا، توزنو ہوگا. کیا؟ ہاں، مؤنث پڑھا جائے گا، کیونکہ اقوال جمع ہے اور جمع کو تعویل جماعت میں کریں گے، اس لیے وہاں وہ ضمیر مؤنث کا پھرے گا. یہ قانون ہے نحو کا. اعمال بنی آدم کے، اب تم نے کیا پڑھنا ہے؟ اقوال، اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے. قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. قسطاس بھی جائز ہے پڑھنا، لیکن میری زبان پہ قسطاس زیادہ ہے، سمجھے جی. مجاہد کہتا ہے قسطاس کس کو کہتے ہیں جی؟ عدل کو کہتے ہیں رومی زبان کے اندر. میں قسطاس کو اس لیے ترجیح دے رہا ہوں کہ قرآن میں قسطاس ہے. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ہے یا نہیں؟ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاہد نے قسطاس کی کیوں تشریح کر دی؟ یہ امام بخاری کیوں لائے؟ امام بخاری کی عادت ہے کہ ایک لفظ ذکر کرتا ہے، پھر اسی مادے سے اس کے مناسب اور لفظ ہو تو اس کی بھی تشریح کر دیتا ہے. تو باب کے اندر کون سا لفظ ہے؟ قسط، قاف سین تا، اور قسطاس کا مادہ بھی کیا ہے؟ قاف سین تا، اس لیے قسطاس بھی صحیح کر دی. مجاہد نے کہا کہ قسطاس عدل کو کہتے ہیں رومی زبان کے اندر، لیکن میرا اعتراض ہے مجاہد پہ کہ مجاہد نے کہا قسطاس کا معنی کیا ہے؟ عادل. میں کہتا ہوں قسطاس کا معنی ترازو ہے. کیا؟ ترکڑی. کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وزن کرو تم ساتھ ترازو سیدھی کے. وہاں ترازو معنی کرتے ہو یا عادل کرتے ہو؟ ترکڑی نہ چلتے. اس نے عادل کیوں معنی کیا؟ بتاؤ. غلطی کی نا؟ اب غلطی کی ہم اصلاح کرتے ہیں. کیا؟ وہ یہ ہے جی، میں کہتا ہوں کہ فلاں آدمی حاتم تئی ہے. اب حاتم تئی تو مر گیا نا، تو حاتم تئی سے مراد سخی ہے. تو کبھی کبھی لفظ بول کے اس کا لازمی معنی
مراد لیا جاتا ہے، مشہور معنی مراد لیا کہ حاتم طی ہے بمانے سخی ہے۔ تو ادھر قسطاس کا معنی میرے عزیز ترازو ہے، لغوی معنی یہی ہے، لیکن عدل جو معنی کیا ہے مجاہد نے یہ تفسیر باللازم ہے۔ کیا؟ اس نے بھی صحیح کہا ہے، کیونکہ ترازو کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ انصاف کیا جاتا ہے۔ ہاں مثال آپ میرے پاس آئے، ہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ آلو جو ہیں نا میرے 5 کلو ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے 7 کلو ہیں، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں ترازو لاؤ، آلو بہت رکھے ہیں، 7 کلو اس کو دے دیے، 5 کلو اس، انصاف ہو گیا نہیں؟ تو ترازو کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ انصاف قائم کیا جاتا ہے۔ تو قسطاس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ترازو۔ عدل جو معنی کیا مجاہد نے کہا ہے؟ تفسیر باللازم معنی آ گیا۔ اچھا، پھر مجاہد کہتا ہے کہ قسطاس جو لفظ ہے یہ رومی زبان کا ہے۔ کیا؟ لیکن میرا اعتراض پھر بھی ہے مجاہد پہ کہ قرآن پاک جو ہے رومی زبان ہے یا عربی زبان ہے؟ تو قرآن میں تو قسطاس ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو انا انزلناہ قرآنا عربیاً ہے یا قرآنا رومیاً ہے؟ تو قرآن تو عربی ہے، تو قسطاس کا لفظ عربی ہو یا رومی ہو؟ عربی ہو نا، تو مجاہد کو کہنا چاہیے جو عربی زبان ہے، یہ کہتا رومی زبان ہے۔ اس کا جواب سنو، مجاہد کا مطلب یہ ہے کہ قسطاس عربی زبان میں تو مشہور ہے، لیکن میں تمہیں ایک اور فائدہ دے رہا ہوں کہ رومی زبان میں بھی ترازو کو کیا کہتے ہیں؟ قسطاس کہتے ہیں۔ تو فائدہ دے دیا نا، اس کو کہتے ہیں لغات مشترکہ۔ یہ لفظ غور کرنا، یہ کیا ہیں؟ لغات مشترکہ۔ جیسے آپ کا یہ تنور ہے، تنور پہ روٹیاں پکاتے ہو یا جلاتے ہو؟ کہاں نہ جلاتے ہو، سڑیں دے ہو، سو سمجھے گا۔ اب یہ تنور ہے جی، یہ بھی لغات مشترکہ میں سے ہے۔ ہماری سرائکی زبان میں بھی کیا ہے؟ تنور، پنجابی میں بھی تنور، سندھی میں بھی تنور، سمجھے جی، فارسی میں بھی تنور، یکے خفتہ براہنا در تنور 5 نامہ میں ہے، سمجھے جی۔ عربی میں بھی تنور، وفارت تنور قرآن پاک میں ہے۔ ایک پٹھان میرے پاس پڑھتا تو میں نے کہا تیری زبان میں، پشتو میں کہنے کا ہماری زبان میں بھی تنور، سمجھے جی۔ اب یہ تنور بھی لغات مشترکہ ہے یا نہیں ہے؟ مثال واضح ہو گئی۔ تو قسطاس کو کس سے بنانا ہے آپ نے؟ لغات مشترکہ میں سے بنانا ہے۔ اب ایک اور تحقیق سنو، بڑی عجیب تحقیق ہے، اس کا تعلق قسط سے ہے۔ قسط پڑھا ہے نا، قاف سین طا، یہ مادہ ہے۔ کیا؟ کتنے حروف کا؟ 10 حروف کا ہے یا 15 کا؟ ہاں 3 کا ہے۔ اچھا جاگ دے بیٹھو نا، یہ میں ایسے ہی کہتا ہوں تاکہ تمہیں جگا دوں۔ یہ مادہ ہے 3 حروف کا، قاف سین طا، لیکن یہاں بھی عجیب تحقیق ہے، سمجھے جی۔ یہ عربی کی فصاحت و بلاغت سمجھ لینا۔ اب یہ مادہ اگر ہو نا کاف سین طا کا، کاف کی زبر کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ قسط۔ تو قسط بمانے ظلم، کیا؟ اور اگر کاف کی زیر کے ساتھ ہو، کیا؟ قسط۔ تو قسط بمانے عدل، قسط بمانے واقیم الوزن بالقسط۔ اب دیکھو یہ ازداد میں سے ہے یا نہیں؟ ایک لفظ ہے، 2 معنی ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ قسط بمانے ظلم، قسط بمانے عدل ہے۔ اس کو من قبیل ازداد کہا جاتا ہے، سمجھا؟ پھر اسی مادے کو آپ مجرد کے باب پہ لے جائیں تو ظلم معنی ہوگا، مزید کے باب پہ لے جائیں تو عدل معنی ہوگا۔ قاسطا یقسطو قسطن، ادھر قسطن کہنا، قسطن نہ کہنا، فہوا قاسطن۔ تو قاسط کا معنی کیا ہے؟ ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ہے قرآن میں، وہاں قاسط کا معنی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اور اگر اس کو مزید کے باب پہ لاؤ، اقسطا یقسطو اقساطً فہوا مقسطن، تو مقسط کا معنی کیا ہوگا؟ عادل۔ قاسط کا معنی ظالم، مقسط کا معنی عادل۔ واللہ یحب المقسطین، وہ بھی قرآن پاک میں ہے، سمجھے جی۔
اب دیکھو مادہ ایک ہے، مجرد پہ بمانے ظلم، مزید پہ بمانے انصاف. تو یہ فصاحت و بلاغت عربی کے اندر ہے یا انگریزی کے اندر ہے؟ انگریزی کے اندر تو ٹر کے سوا کچھ نہیں ہے. ماسٹر، مسٹر، کمپیوٹر، ڈاکٹر، لیٹر. ایک دفعہ میں نے یہی تقریر کی لاہور کے اندر، مفتی حسن صاحب شاگرد ہیں میرے، وہ اتنا ہنسا، کہنے لگا استاد جی بڑا اچھا ہے آپ کی تقریری. میں نے کہا ہم علم پڑھاتے ہیں، گریجویٹ ٹر پڑھاتے ہیں. کیا یہ سارے ٹر نہیں جی؟ لیٹر، سمجھے جی؟ عجیب تماشا ہے جی. لیٹرین کیا؟ میں گیا ادھر فیصل آباد، جاوید سین شاہ صاحب کے مدرسے میں بیٹھا تو ناظم صاحب کہنے لگے استاد جی لیٹرین جانا ہے. میں نے کہا لیٹرین تو انگریز جاتے ہیں، میں بیت الخلاء جاؤں گا. کیا؟ بیت الخلاء جاؤں گا. تو آپ نے محاورے اپنے بولنے ہیں یا انگریزی؟ وعدہ کرو کہ اپنے بولنے ہیں. میری پوتی ہے چھوٹی 3 سال کی، میں اگلے دن گیا، میں نے کہا بی بی کہاں ہے؟ اپنی بیٹی کے نام پوچھا تو کہنے ابو وہ بیت الخلاء گئی ہے، بیت الخلاء گئی ہے. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، چھوٹی بچی ہے وہاں، میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ایک عورت کا ٹیلی فون آیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں آپ کے فلاں دوست کی سسٹر ہوں. میں نے کہا بہن میرے سامنے ٹر نہ کیا کرو، سیدھی بات کرو کہ بہن ہوں. میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی ٹر نہ بنے. یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں تو کیا کہیں؟ بہن ہو، بیٹی ہو، اماں ہو. سمجھے؟ اپنے محاورات استعمال کو. سمجھے؟ ہم انگریزوں کی نقل اتاریں کیا جی؟ یہود و نصارہ دشمن ہیں دین کے، انہیں کیوں نقل اتاریں؟ اب ادھر سمجھو، غور کرو، کتاب میں دیکھو. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہا جاتا ہے قسط جو ہے مصدر ہے کس کی؟ مقسط کی. مطلب یہ ہے کہ مقسط کا معنی بھی عادل اور قسط کا معنی بھی عدل ہے، کاف کی زیر کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا نا قسط مصدر ہے مقسط کی، وہ نیچے لکھا ہوا ہے مقسط کی مصدر تو آتی ہے نا اقساط، اقساطا یقسطو اقساطاً، وہی ہے نا مصدر، قسط مصدر نہیں. تو اس کا نیچے کا جواب دے رہا ہے کہ محذوف و زوائد. کیا؟ زوائد گرا دو پھر. لیکن میں اس کو نہیں لیتا، میں اس بین السطور کا قائل نہیں ہوں. میں نے کہا ہے کہ قسط جو ہے نا مقسط کی مصدر نہیں، اس کا مادہ ہے. جب مادہ کریں گے تو اعتراض ہوگا. کیسے قاری صاحب؟ کاف سین تا کو ہم مادہ بنائیں گے، پھر یہ مادہ مزید پہ چلتا رہے گا، مجرد پہ چلتا رہے گا. سمجھے؟ تو لہذا مصدر کی بجائے کیا منع کرو؟ قسط مادہ ہے مقسط کا. کیا؟ مصدر نہ کہو، مصدر بمانے مادہ کر لو. سمجھے؟ وَهُوَ الْعَادِلُ، مقسط کا معنی کیا ہے؟ عادل. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، تو قاسط کا مادہ کون سا ہے تم بتاؤ؟ قاسطہ ہے. سمجھے؟ اور قاسط کا معنی جائر ہے. ٹھیک ہے؟ ظالم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہ سمجھ آ گیا؟ ایک جگہ میں نے ختم بخاری کے اندر شرکت کی تو بزرگ بعض ایسے ہیں کہ باہر کی تقریر کرتے ہیں لیکن یہ الفاظ نہیں بتاتے. اب میں نے بال کی کھال نکال دیا آپ کے سامنے یا نہیں؟ تم نے بھی اسی طرح. ایک جگہ میں نے ایسی تقریر کی تو میری وہ تقریر کسی نے ٹیپ کر دی، قاری صاحب سمجھے؟ وہ دکھائی میرے ایک استاد کو، حضرت مولانا حاجی احمد صاحب، استاد نعمانی صاحب دن نائب ہیں. انہوں نے فرمایا منظور ہے تو میرا بیٹا، لیکن ایسی بہترین تقریر کی ہے، اب میں یہ سن کے جاؤں گا ختم بخاری کروں گا. یعنی شاگرد کی تقریر سن کے دعائیں دی انہوں نے کہ آپ نے اچھا بتایا. کہ مقصود بھی دی ہے، عام تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں. سمجھے؟ آگے جی حدثنا ہے، اس سے پہ کہہ رہا ہے بالسند متصل، جیسے آپ پڑھ رہے تھے، منا الی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا احمد بن اشکاب. اشکاب بھی ہے، اشکاب بھی ہے، غیر منصرف ہے کیونکہ یہ اجمع بھی ہے اور علم بھی ہے. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع. آپ نے ٹھیک پڑھا ہے عمارہ. ایک جگہ میں گیا تو انہوں نے پڑھا امارہ. کیا؟
وہ غلط ہے، امارہ عین کی زبر اور میم کی شاد نہ امارہ ہے۔ ان ابی زرع ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، حضرت ابی ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، حضرت کے حاضر باش ہوتے تھے۔ نام ان کا کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ یہ چھوٹی بلی تھی، ہریرہ تصغیر ہے نا، اس کے ساتھ محبت تھی تو حضرت نے اس کے کنیت رکھ دیا انت ابو ہریرہ، کیا تو ابو، میں بھی ابو ہریرہ ہوں، میری بلی ہے وہاں پیار ہے اس کا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تہجد کے لیے جب اٹھوں نا ایسے کھنگورا ماروں زپ آن کریں گے میرے پیرنچ پھر میرے پاؤں کے ساتھ ایسے کھیلتی رہتی ہے، وہ جی پیریں پم دیے نا عجیب ہونا ہے، تو ابو ہریرہ بننا اچھی بات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں بھوکا تھا، مسئلہ تو لمبا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، ان کے سامنے میں آیت پڑھی، وہ نہ سمجھ سکے، چلے گئے۔ حضرت آئے مسکرائے، فرمایا ہاں تو بھوکا ہے آ۔ حضرت کے پاس پھر وہ پیالہ آیا گیا دودھ کا، مٹی کے پیالے ہوتے تھے، ابھی میں نے اس کو آرڈر دیا کہ مٹی کے پیالے میرے پاس بھیج دے، مولوی وحید الرحمان۔ مٹی کے پیالے میں میرا شیخ حضرت حماد اللہ سنگھ جانتے تھے آپ، ہاں وہ بھی پیتے تھے، میں بھی مٹی کے پیالے میں چائے پیتا ہوں، بڑے مفید رہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ تقسیم کر دودھ، میں نے کہا تقسیم میں کروں تو پی جائیں گے، میرے کیا بچے گا، 60-70 تھے صحاب صفا، سب کو دیتا ہے، سب نے سیراب ہو کے پیا۔ آخر میں مجھے فرمایا تو پی، میں نے پیا، فرمایا پھر پی، میں نے پیا، فرمایا پھر پی، میں نے کہا حضرت اب تو یہ ناخن سے نکل رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پیا۔ ہاں یہ تھے رحمت للعالمین، پہلے شاگردوں کو پلاتے تھے، بعد میں آپ پیتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھپ چھپ کے شاگردوں سے کھاتے ہیں۔ ہاں ایک قاری صاحب سے دوسرے قاری صاحب کو ملنے کے لیے، تو انجیر کھا رہا تھا وہ قاری، سمجھے، جب ساتھی کو آتے دیکھا انجیر چوتھے پیچھے لکا دی، تو وہ قاری صاحب جی آ گئے بیٹھے، قاری صاحب سناؤ قرات۔ قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انہوں نے کہا قاری صاحب والزیتون شروع کر، 3 کیوں چھوڑ گئے ہوں کہ 3 تیری چودھے بچھو ہیں ان کو تو لکا دی تھی، تو میں کہ وہ 3 پڑھا یہ والزیتون کو شروع کر دی تھے۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سارے پڑھو جی، کالمتان حبیبتان الی الرحمن، ہائے 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 سبحان اللہ، کیا مزہ آتا ہے، سارے پڑھو، کالمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا مزہ آ رہا ہے، ہاں وہ دی کیٹ دی ریٹ ہوتی مزہ آمدے، ہاں چوہا بلی، کیٹ ریٹ چوہا بلی ہے نا، انگریزی کے اندر ہوتا ہے، ہاں دی کیٹ دی ریٹ، اس کا مزہ آتا ہے۔ فرمایا 2 کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کلمے تو نہیں، 2 کلامیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک مستقل جملہ الکلام ہے، سبحان اللہ العظیم وہ بھی جملہ، اس کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ تو میرے عزیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کلمہ طیبہ سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں 2 کلامیں ہیں، لا الہ الا اللہ ایک کلام، محمد رسول اللہ، تو آپ 2 کلاموں کو کیا کہہ رہے ہو؟ کلمہ کہہ رہا ہو، کلامیں 2 ہیں، ہاں اور اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ کلمہ کہہ رہا ہو، کلمہ طیبہ۔ ترغیب الاخوان ہے آپ کے ہاں، تو اس کے شروع میں نے یہی لکھا ہے، ہاں کلمۃ بہا کلام قد یؤم، الفیہ ابن مالک بھی لکھا ہوا ہے، کبھی کبھی کلمہ بول کے کیا مراد لیتے ہیں؟ کلام۔ اسی طرح کلمہ شہادت اس سے بھی لمبا ہے، تو یہ ہیں اگرچہ کلامیں، لیکن کبھی کبھی کلام پہ بھی کس کا اطلاق کیا جاتا ہے؟ کلمے کا۔ فرمایا 2 کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کی طرف، تو دیکھو آپ ان کلموں کو پڑھو گے نا تو تم بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ جب کلمے محبوب ہیں تو کلمے کو پڑھنے والا
پڑھ کے خدا کا محبوب ہو گیا نہیں، پھر آگے رحمان کا لفظ لائے، مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت کے اندر آ جائے گا، اللہ کی خدا کا محبوب بھی بن جائے گا اور اللہ کی رحمت میں بھی آ جائے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جو کلمے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو شاید بھاری ہوں گے، فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بالکل ہلکے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان پہ ہلکے ہوں گے تو میزان کے اندر بھی کیا ہلکے ہوں گے؟ یہاں میزان کہنا ہے، ترازو نہیں کہنا۔ میں نے کہا نا میزان کا لفظ عام ہے، ترازو پہ بھی شامل ہوتا ہے، باقی پہ بھی، سمجھے جی؟ فرمایا میزان کے اندر کیا ہوں گے؟ بھاری ہوں گے۔ پھر بھی پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اور ہم متلبس ہیں اس کی حمد کے ساتھ، سمجھے جی؟ میرے محترم، آپ کسی کی تعریف کریں نا تو تعریف سے پہلے تنزیہ ہوتی ہے۔ کیا تنزیہ ہوتی ہے کہ اس کے یعنی عیبوں سے اس کو پاک صاف کریں پھر تعریف کریں۔ اب ایک آدمی کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، دنیا کو پتہ ہے، اس کی تعریف کرتے رہو، وہ تعریف تو نیت توہین ہے نا۔ تو تعریف سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ تنزیہ ہوتی رہے۔ اس کو کہتے ہیں تخلیہ عن الرذائل، اور پھر کیا ہے؟ تجلیہ بالفضائل، رذائل سے خالی کرو اور پھر فضائل کے ساتھ اس کو مزین کرو، تحلیہ بالفضائل ہو۔ تو ادھر بھی سبحان اللہ کے اندر تنزیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، شریکوں سے بھی کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ جب پاک ہو گئے، تنزیہ ہو گئی، تب آگے تحمید ہے، ہم اس کی حمد و ثنا کے ساتھ کیا ہیں؟ متلبس ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، دوسرا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، تنزیہ ہے۔ ادھر تحمید، جب ہم نے تعریف کی اللہ کی تو اللہ کی عظمت ہوگی نا تعریف کے ساتھ، جیسے اللہ اکبر کے ساتھ میں نے عظمت بیان کی تو عظیم ہوگی، تعظیم بھی ہوگی، سمجھا؟ تو بہرحال یہ ختم ہوئی ہے۔ تو ایک عرض یہ ہے کہ مستورات کا اپنا ہے اپنا، تو میں کراچی کے اندر جب تقریر کرتا ہوں نا تو ختم کرتا ہوں کوئی حدیث کا یا قرآن پاک کا، تو عورتوں کی طرف سے چٹ آ جاتی ہے میرے پاس، سمجھے؟ کہ ہمیں نہیں یاد کیا کہ امی عائشہ کے شعر سناؤ، تو وقت تو زیادہ ہوتا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے، امی عائشہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے؟ تو محبت ہونی چاہیے نا۔ میں اپنی بیٹیوں کو یہ عرض کروں گا کہ اس وقت تمہارے پاکستان کے اندر دو قسم کی مستورات ہیں۔ ایک تو وہ مستورات ہیں جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جلوس نکالا تھا، اور جلوس کے اندر ان عورتوں نے کہا، آزاد عورتیں تھیں، گریجویٹ عورتیں، آزاد عورتیں، انہوں نے کہا کہ میری جان میری مرضی، میری جان میری مرضی۔ ہے یاد آپ کو؟ یہ کہا تھا، نعرہ لگایا آزاد عورتوں نے یا نہیں؟ میری جان میری مرضی۔ یہ جان ہماری ہے یا اس کا مالک خدا ہے؟ کتنی بکواس کی انہوں نے، کوئی ہماری جانیں نہیں، ہماری جانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر احکام نازل کیے ہیں کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ قرآن پاک کے اندر محللات محرمات کی فہرست ہے کہ فلاں عورتیں حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، حرمت علیکم امہاتکم، پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اس کے علاوہ باقی عورتیں کیا ہیں؟ حلال ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہے؟ نکاح کرنا پڑے گا، اور نکاح کے اندر بھی متولی ہونے چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، سب شریعت کے اندر ہے، قرآن پاک کے اندر ہے، حدیث پاک کے اندر ہے۔ تو یہ عورتوں کی یہ بکواس صحیح تھی یا بکواس تھی؟ یہ انگریزوں کے ایجنٹ عورتیں ہیں جو کہتی ہیں میری جان میری مرضی، میری جان میری۔ تو کون ہے؟ کتی بنی ہوئی ہے، سمجھے؟ ان کا حال تو یہی ہوتا ہے آزاد عورتوں کا۔ یہ کل اخبار میں تھا، وہ ٹرمپ گیا جی بھارت، امریکہ کا صدر، تو مودی نے اس کو صرف ایک ہاتھ دیا، اور اس کی بیوی کو بھاگ کر پاتے دب گیا گی کوئی جلوس کے اندر، وہ ٹرمپ دیکھتا رہا کہ یہ کیا بلا ہے۔ بے غیرت لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو یہ عورت ٹھیک نہیں ہے جو کہتی ہے میری جان میری مرضی۔ اب میں بتاؤں وہ کون سی عورت ٹھیک ہے؟ جس نے یہ کہا
میں اپنے رب کے حکم پہ نازاں ہوں، مجھے مسرور رہنے دو، رضا ہے یہ تحفظ کی، مجھے مستور رہنے دو، میں حکم رب پہ نازاں ہوں، مجھے مسرور رہنے دو، رضا ہے یہ تحفظ کی، مجھے مستور رہنے دو۔ یہ بی بی اچھی ہے یا نہیں، جو کہتی ہے میں اللہ کے حکم پہ نازاں ہوں؟ یہ رضا کا معنی یہ بڑی چادر، برقع، یہ برقعے کی چادر جو ہے نا، اس سے تحفظ ہے، ہمارا ناموس عزت ہماری کی حفاظت ہے۔ رضا ہے یہ تحفظ کی، مجھے مستور رہنے دو۔ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ عورتیں نہ ان کی طرح اس طرح بنو۔ اور عورت کے لیے سب سے بڑا زیور جو ہے حیا کا زیور ہے۔ ایک جگہ میں نے تقریر کی، میں نے کہا عورتوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کون سا زیور پسند ہے، اور چٹ لکھ کے بھیج دو۔ عورتوں کی طرف سے چٹ آ گیا کہ ہمارے لیے حیا کا زیور پسند ہے۔ میں نے کہا اللہ تمہیں جزا دے۔ یہی جواب آیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھا زیور کیا ہے؟ حیا ہے۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو اب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق چند اشعار سناتا ہوں۔ اس وقت آقا مدنی کہاں آرام فرما ہیں؟ یوں نہ کہو کہ مرے پڑے ہیں، خیال کرنا، گستاخی نہ کرنا۔ کہاں آرام فرما ہیں؟ امی عائشہ کے حجرے کے اندر آرام فرما ہیں، اور اٹھیں گے بھی اسی حجرے سے۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، سبحان اللہ۔ اے امی عائشہ ام المومنین، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، مدینہ پاک میں ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، مدینہ پاک میں ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بہشت کا باغ ہے۔ ایک عالم ہے نیک کراچی کے اندر، اس نے خواب میں دیکھا اس گناہ گار کے متعلق کہ آپ اسی جگہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، روضۃ من ریاض الجنت کے اندر تفسیر پڑھا رہے ہیں اسی جگہ کے اندر، اور سائیں کا نام آتا ہے تو حجرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین۔ میں تو ایک بدکار انسان ہوں، سائیں کی نظر عنایت ہوئی ہے اس گناہ گار کے اوپر کہ یہ میری تفسیر صرف پاکستان میں نہیں، غیر ممالک کے اندر ہی مقبول ہو چکی ہے، سارا سائیں کا فضل ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر فیوض الحرمین کے اندر کہ میں نے مراقبہ کیا سائیں کے مواجہ شریف کے سامنے، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ نور کی شعائیں نکل رہی ہیں سائیں کے روضے سے، اور کہاں جا رہی ہیں؟ تمہارے دلوں میں۔ جو قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں ان کے سینے میں نور کی شعائیں جا رہی ہیں۔ تم تو بڑے خوش قسمت ہو، بادشاہوں کو یہ ہے نصیب، یہ دولت تمہیں نصیب ہے، قرآن و حدیث والوں کو، کہ سائیں کی طرف سے اب بھی فیض مل رہا ہے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اب بھی فیض مل رہا ہے، سمجھے؟ ایسے ایسے نکتے ہمیں حل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتابوں سے بھی نہیں حل ہوتے۔ یہ سائیں کا فیض ہے، وہاں سے نورانیت آ رہی ہے۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، مدینہ پاک میں ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، یہی حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں،
یہی حجرا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اور خدائے لم یزل سے بارہا تجھ کو سلام آیا۔ امی عائشہ کو فرمایا صحیح نے، یہ جبریل کھڑا ہوا ہے، جبریل اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ باقی عورتوں نے کچھ ریس کی حضرت کی خدمت کے اندر کہ عائشہ کی باری میں جو تحفے طائف آتے ہیں ہماری باری میں نہیں آتے۔ صحیح نے فرمایا مجھ کو تکلیف نہ دو عائشہ کے بارے میں باقی عورتوں کے پاس ہوتا ہوں رات کو، وہی نہیں آتی، لیکن جب عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو جاتی ہے۔ خدائے لم یزل سے بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پہ ادب سے تیرا نام آیا۔ وہ کن کے نام مبارک ہے؟ ہمارے اہل سنت کے، کیا ہمارے اہل سنت کے، رافضیوں کے نہیں۔ مبارک ہیں وہ لب جن پہ ادب سے تیرا نام آیا، ہے صدیقہ کلام اللہ کی روح سے لقب تیرا۔ ابا صدیق ہے، بیٹی کا ہے صدیقہ ہے، الطیبات للطیبین، ہے صدیقہ کلام اللہ کی روح سے لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ پھر آپ غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو برات کس کے ذریعے ہوئی؟ چھوٹے بچے کے ذریعے، کیا شاہد شاہد من اہلہا۔ بی بی مریم پہ تہمت لگی، وہاں بھی برات چھوٹے بچے نے دی، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ ہماری امی کے اوپر جب یہ چیز خود خدا بولا، یا بچہ نہیں بول رہے، خود خدا بولا ہے۔ سورۃ نور اٹھا کے دیکھو، تیری پاکیزگی پہ نت کے فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پہ نت کے فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی۔ نطق فطرت قرآن ہے۔ اگر تیری سحر پرور ادا پہ داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش ہو جاتا۔ یہ انتخاب خداوندی تھا۔ حضرت کو بی بی عائشہ کس نے دی؟ اللہ نے دی، الطیبات للطیبین۔ صحیح نے فرمایا عائشہ میرے پاس جبریل آیا مبارک لے کے اللہ کی طرف سے کہ عائشہ تیرے گھر آنے والی ہے، تو انتخاب خداوندی ہے۔ اگر ہم امی عائشہ کے پر نعوذ باللہ کوئی تانا لگائیں تو خدا پہ اعتراض ہے۔ انتخاب خداوندی پھر غلط ہوتا ہے۔ الطیبات للطیبین۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کرے۔ تو پھر بھی میں کہوں گا سب سے بڑی چیز جو ہے عورت کے لیے زیور حیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو آزاد عورتوں کی صحبت سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر دین کی محبت پیدا فرمائے۔ سامعین کی خدمت میں بھی یہی میں عرض کروں گا کہ ہم اپنا تعلق جوڑیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ جوڑیں۔ قرآن و حدیث آپ بھی پڑھیں، ہمارے بچے بھی قرآن و حدیث پڑھیں۔ ایک عورت وہ ہے جو صبح کو اپنے بیٹے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پتلون پہناتی ہے۔ بیٹے کو کیا پہناتی ہے؟ اور اوپر شرٹ ہوتا ہے، آدھ ننگا آدھ کجا، سر ننگا ہوتا ہے، ٹئی باندھتی ہے وہ عورت، اور کالج کی راہ بھیجتی ہے۔ یہ عورت اچھی ہے؟ یہ اپنے بیٹے کو کیا کر رہی ہے؟ دوزخ کا راستہ دکھا رہی ہے، پورا انگریز بنا کے بھیجتی ہے۔ ٹئی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سکول کالج بھیجنا ہے تو ہمیں اپنے لباس کے اندر بھیجو۔ صبح کو قرآن پڑھیں، بعد کے اندر سکول جائیں، کالج جائیں، لباس اپنا پہنیں۔
دوسری وہ بیوی ہے جو اپنے معصوم بچوں کو اسلامی لباس پہناتی ہے، سر پہ ٹوپی رکھتی ہے اور ہاتھ میں نورانی قاعدہ دیتی ہے، کہتی ہے جاؤ بیٹے قرآن جا کے پڑھو۔ یہ اپنے لیے سرمایہ آخرت کا بنا رہی ہے نہیں۔ ہم مر جائیں گے قبر کے اندر، تھانے دار بیٹا ہمیں فائدہ نہیں دے گا، وزیر بیٹا فائدہ نہیں دے گا، وہی بیٹا فائدہ دے گا جو رات دن قرآن پڑھے گا، لاکھوں نیکی ہمیں دے گا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں نہیں، کم از کم لاکھوں نیکیاں۔ ہاں ہماری قوم بلوچ قرائی ہے، چوری پیشہ تھے، سمجھے جی، لیکن الحمدللہ میں جب پڑھ کے آیا اب ہماری قوم کے اندر اتنے حافظ ہیں کہ صرف میرے والد صاحب کے خاندان میں 26 حافظ ہیں۔ کتنی؟ 26 حافظ ہیں۔ تو میرا ابا جان مزے کر رہا ہوگا بحث کے اندر، ہمارے محترم بھائی صابر صاحب مزے کر رہے ہوں گے یا نہیں؟ ہاں تقریباً سارے بیٹے کیا ہیں، عالم دین ہیں، داڑھیوں والے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اور یہ سارے ادارے ان کے صدقات جاریہ ہیں۔ تو ہم اپنی آخرت کی طرف بھی خیال کریں، صرف دنیا کو نہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔